بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکردو ٹی وی کے پروگرام تعلیمی مباحثے کے ساتھ میزبان ظہیر عباس کا اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش ہے۔ کہتے ہیں کہ علم ہے میراث آدم، علم ہے راز حیات، اور علم کی زو سے درخشاں ہے یہ ساری کائنات۔ آج کا پروگرام نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر ترتیب دیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جانی پہچانی اور ہر دل عزیز شخصیت، معروف و مقبول ماہر تعلیم محترم ڈاکٹر حاجی کریم خان صاحب۔ آپ اس وقت یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو میں کنٹرولر ایگزامینیشن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے آغا خان یونیورسٹی کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور ساتھ میں امریکہ سے فل برائٹ اسکالرشپ کے تھرو پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی مکمل کر لی ہے۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے سے ایجوکیشن میں فیلوشپ بھی مکمل کر لی ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سوالات کے سلسلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے اور اس کے جملہ پہلو کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ظہیر صاحب، اور اسکردو ٹی وی کے لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ آج کے خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کا جواب بھی بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو مختصراً اس پیرائے پہ بات کرنے کی کوشش کریں تو تعلیم وہ عمل ہے جس سے کوئی انسان، کوئی شخص خود شناسی اور خدا شناسی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، اور اپنے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس معاشرے کا فہم و ادراک رکھ سکتا ہے۔ اب تعلیم کیونکہ اس کو ایز اے پروڈکٹ بھی لیتے ہیں لوگ، ایز اے پروسیس بھی لیتے ہیں، ہم آج کے موضوع میں صرف اس کو ایز اے پروسیس، ایک عمل کے طور پہ ہم لے لیں گے۔ یہ ایک تسلسل کا نام ہے، ایک جاری و ساری عمل کا نام ہے جس میں آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اور اپنے معاشرے کے بارے میں آپ فہم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے تصورات ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہمگیر پہلو ہے جس سے انسان کی اوورال شخصیت بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ عوامل ہیں جو کہ آپ کے تعلیم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں آپ خود ایز اے لرنر، سیکھنے والے کے طور پہ، وہ جن سے آپ سیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے اساتذہ کرام ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، یا جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے افراد ہیں، اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ آپ کا سوسائٹی ہے، وہ ماحول ہے جہاں سے آپ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور مفکر تعلیم ڈوئی نے کیا خوب کہا تھا کہ تعلیم ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ یہ اپنے تجربات کی تجدید نو کا جو عمل ہے جس کو ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتے رہتے ہیں۔ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ آپ کے لرننگ میں، آپ کے ڈیولپمنٹ میں تبدیلیاں آتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ہزاروں یا سینکڑوں سال پہلے ہم یہ دنیا کیسی تھی اور آج کیسی ہے، اور آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس کے حوالے سے ادراک رکھنا، تصورات رکھنا، خیالات رکھنا جو ہے ہمارے لیے تعلیم ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں انفارمیشن کسی کو دینے کو تعلیم کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے درسگاہوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم جسٹ کانٹینٹ کو، آلریڈی کریٹڈ کانٹینٹ کو لرنرز تک پہنچاتے ہیں اور یہ باور کرتے ہیں کہ شاید ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم ایک اوورال کسی کے پرسنالٹی میں، اس کے ورلڈ ویو میں، اس کے خیالات میں، اس کے تصورات میں اور اس کے عمل میں تبدیلی لانے کا نام تعلیم ہے۔ جزاک اللہ سر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے تعلیم کے مفہوم کو جو ہے نا ان پیک کیا۔
اچھا سر، ہم موضوع کے حوالے سے آگے بڑھیں گے کہ نوجوانوں کے لیے اس تعلیم و تربیت کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کا احاطہ کیا ہوگا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بہت اچھا ظہیر صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ تعلیم ایک ہمگیر ہے، ایک اوور آرکنگ عمل کا نام ہے جس میں کسی کی شخصیت کو نکھارنے کا، اس میں بہتری لانے کا، سدھارنے کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے مشکلات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہم جسٹ انفارمیشن کو، معلومات کو کسی تک پہنچانے کو تعلیم کا نام دیا ہوا ہے، جو کہ بدقسمتی ہے۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو ایک تو معیاری تعلیم تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہمارے ملک میں جی ڈی پی کا جو ہے صرف 2% جو ہے 2% ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، جس سے ہم کس قسم کے ریسورسز ہم ڈیولپ کریں اسکولوں میں، کس قسم کے ہیومن ریسورس کو اساتذہ کے طور پہ، مینیجرز، ایجوکیشن سروس پرووائڈرز کے طور پہ یا لیڈرشپ کے طور پہ ہم انٹیک کر لیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ تشریح طلب ہے۔ ایک تو ہمارے پاس مواقع نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو آج کل سیکھنے کے مواقع بہت محدود ہیں۔ ہم نے سیکھنے کے عمل کو صرف اور صرف کلاس روم کے باؤنڈری کے حد تک محدود کی ہوئی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معاشرے میں سیکھنے کے مواقع آنے چاہیے، اپنے لیڈرشپ کیپیبلٹیز کو آگے بڑھانے کے مواقع آنے چاہیے۔ آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، آنے والا کل آج سے بہتر ہو، وہی ایک تعلیم ہے، وہی سیکھنے کا عمل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سیکھنے کے ذرائع بڑے محدود ہیں۔ ہمیں انٹریکشن کرنے کا، سیمینار اور کانفرنسز اٹینڈ کرنے کا یا دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بہت کم مواقع موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیکھنے کا عمل بھی محدود ہے یا بہت ہی سلو ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آ جائیں، وہ اپنے آپ کے سیکھنے کے لیے مواقع تلاش کر لیں، وہ لائبریریز اٹینڈ کریں، لوگوں سے ملیں اور اپنا ورلڈ ویو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں۔ ان کے لیے آج کے دور میں رول ماڈلز بھی بہت کم ملتے ہیں۔ ہم کس کو کہیں کہ وہ ہمارا رول ماڈل ہے، ہم ان کی طرف ہو جائیں اور ان سے سیکھیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے آپ پہ، دی اونس آن دی لرنرز themselves، وہ کیا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں اور کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے لیے ان کے پاس ذرائع کیا ہے، وسائل کیا ہیں، سیکھنے کے مواقع کون کون سے ہیں، یہ سب خود لرنر نے، ہمارے نوجوانوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ تو چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا دورانیہ بھی مختصر سا ہے، تو ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سر، آج کے نوجوانوں کے لیے، جن کو ہم اقبال کے شاہین کہیں، آپ کوئی خصوصی پیغام آج کے اس موضوع کے حوالے سے دینا چاہیں تو اپنے اس پیغام کو جو ہے نا اپنے نوجوانوں تک پہنچائے۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب۔ میرے خیال میں میرا ایک ہی پیغام ہے جو ہمیشہ سے میں دیتا رہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ تعلیم کا اصل محور ہی اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر انداز میں پہچانتے ہیں، اپنے صلاحیتوں کو بھانپتے ہیں، تو اس دنیا کو جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے اس کی پہچان بھی ہو سکے گی اور ہم خدا کو بھی بہتر انداز میں پہچان سکیں گے۔ اپنے لیے مواقع آپ خود ڈھونڈیں، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے مواقع نہیں دیتا، مواقع خود ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور پھر ان مواقعوں کی تلاش میں سرگرداں رہنا ہوتا ہے۔ اپنا وقت سب کے لیے قیمتی ہے، وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوی وقت دیا ہے، کسی کو 25 گھنٹہ، کسی کو 26، کسی کو 20 گھنٹہ نہیں دیا ہے، مساوات قدرت نے رکھی ہے اس میں۔ اس وقت کو بہتر استعمال کر لیں گے تو آپ کے آنے والا وقت ہمیشہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حاجی کریم صاحب، آپ نے ایک نہایت ہی وسیع موضوع کو بڑے جامع انداز میں ہمارے نوجوانوں تک اس پہ بات کی اور اپنے پیغام کو پہنچایا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کی آمد کا ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، اور یقیناً نوجوان کسی بھی قوم و ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ نوجوان کسی بھی قوم کی ترقی و سربلندی کے لیے
سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال کے اس پیغام کے ساتھ ظہیر عباس صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ جوانوں کو میری آہ و سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، اور خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ زیادہ